وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے، سب لوگ تو کہتے ہیں کیسا ہم ایمان لائیں؟ جس طرح ایمان لائے بے وقوف، جان لو ہو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنو یعنی ایمان لاؤ جیسے، کما آمن الناس ہو ایمان لائے وہ لوگ اور لوگ۔ اس میں ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوں، اور جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا، اور اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں کا جنہوں نے صحابہ کرام کو صفا یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہے کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مسائل پر مشتمل ہیں، ان میں سے بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایت بھی ہیں۔ کیا کفر و نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دونوں طریقوں سے ہوتا تھا، کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے تو وہ جو اسلام کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انقطاع وحی کے سبب کے ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے کہ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا کہ زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے کہ جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔